ایک حالیہ پروگرام مکالمہ کی جو ہوسٹ ہیں عائشہ جاں زیب، ان پر جس طرح ان کے خاوند نے تشدد کیا، انتہائی ڈیسنٹ خاتون ہیں وہ. اس قدر میرا دل دکھا ہوا تھا ان کے حوالے سے کہ میں ان سے ملنے نہیں گیا کہ جب تک ان کا چہرہ ٹھیک نہیں ہو جاتا تب تک نہیں ملوں گا. اس سے پہلے میرا اپنا چہرہ بگاڑ دیا گیا اور اس بات پر بھی قدغن لگائی گئی کہ اینک پہنی ہوئی تھی، وہ نظریں نہیں ملا سکتا تھا. ارے تم میں سے کوئی نہیں ہے جو مجھ سے نظریں ملا سکے. اینک اس لیے پہنی ہوئی تھی کہ یہاں چوٹ لگی ہوئی تھی اور آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے سے پانی نکلتا تھا. تو I saved that. ورنہ ابھی وہ مقام نہیں آیا کہ خلیل الرحمان قمر کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہ دیکھ سکے. خلیل الرحمان قمر کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہا. آپ کے بارے میں یہ تاثر کیوں عام ہے کہ خلیل الرحمان قمر کو خواتین سے چڑ ہے، وہ انہیں مردوں سے کم تر سمجھتے ہیں؟ کیسے نا محسن بھٹی، میں اچھی عورت کو مرد سے کہیں زیادہ برتر سمجھتا ہوں. تو یہ تو ہاں ان کی بات کیجئے جن کو میں نہیں مانتا کہ میں ان کو اس کیلیبر پر کھڑا کر دوں جہاں میری اچھی عورت کھڑی ہے. وہ جو مرضی بولتی رہیں، ان کو بھی میں کوئی ڈسرسپیکٹ نہیں کرتا، پر جو کرتی ہو دھندا کرتی ہو دھندا کرو، اور کہو دھندا کرتی ہو آئی رسپیکٹ یو. تم جانو اور اللہ جانے، میرا تم سے کوئی کنسرن نہیں ہے. بٹ مجھے یہ نہ کہو کہ میں آپ کو اسی رتبے پر اسی سنگھاسن پر بٹھا دوں گا جہاں حیادار اور وفادار عورت بیٹھی ہوئی ہے. وہ نہیں ممکن میرے لیے at no point of life. کیا آپ کو طاغوت کا مطلب آتا ہے؟ الحمدللہ مجھے آتا ہے. کیا ہے مطلب ہے کیا؟ Anything which is against the injunctions of Allah, which comes, مثال کے طور پر آپ رشوت لیتے ہیں یا آپ سود کھاتے ہیں تو آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ طاغوتی کام ہے. آپ اگینسٹ ہز آرڈرس آپ کوئی ایکٹ کرتے ہیں جس پر اس نے سختی سے منع کیا ہوا ہے، آپ طاغوتی حرکتیں کر رہے ہیں. تو دیٹ آئی نو الحمدللہ. اور اب تو پوری قوم کو پتہ چل گیا طاغوت کا مطلب کیا ہے، اور طاغوت قرآن میں آیا ہوا لفظ ہے جس کی آپ بے حرمتی نہیں کر سکتے. اس دن اس پروگرام میں ہوا کیا تھا؟ دیکھیے محسن بھٹی، پہلے تو اس پروگرام کو پورا دیکھ لیجئے. میں نے ان کی اس آرگومنٹ کو انڈورس نہیں کیا تھا. میرے منہ میں یہ جملہ تھا اور میں نے سوچا ابھی پروگرام ہے بعد میں کر لیں گے. اس نے بیچ میں سوال لے لیا عائشہ نے، ورنہ میں ان کو کہنے والا تھا کہ اگر فرض محال میں یہ مان لوں کہ میں یہ جملہ کبھی بھی استعمال کرتا کہ وہ جاہل ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جاہل جو ہے یہ بڑے غلط معنوں میں لیا جاتا ہے. میں یہ کہہ سکتا تھا کہ اس معاملے میں ان کا علم کم علم ہے. میں اس بات سے تب ایگری کرتا ہوں جب میں یہ مان لوں کہ ہاں اگر 95% عورتیں جو ہیں وہ کم علم ہیں تو 96% مرد کم علم ہیں. ان کو تو میں گاہے بھگتتا ہوں. میں نے اس کی مثال دی آپ کو، اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ دیکھیے ہمارے ہاں جو شیعہ سنی وہابی اس طرح کے جو باہم فسادات ہوئے اس میں کئی جانیں گئیں، وہ عورتوں نے نہیں کیے، وہ مردوں نے کیے ہوئے. تو ان کی کم علمی کا لیول جو ہے وہ عورتوں سے کہیں زیادہ ہے. وہ شو بند کیوں ہو گیا؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، آئی واز ریکویسٹڈ سو مینی ٹائمز ٹو ڈو دس شو. میری جو مصروفیت کا لکھنے کے حوالے سے جو عالم ہے اس میں میرے پاس ایسا کوئی وقت نہیں تھا. لیکن میں آج بھی یاد رکھتا ہوں کہ میں نے ان کا جو نظریہ تھا چودھری اکرم صاحب کا، ان کا جو پیچھے وہ محبت تھی اپنے دین اور اپنے لوگوں کے لیے، اس نے مجھے کنونس کیا کہ نہیں مجھے یہ شو کرنا چاہیے. لیکن جب وہ مجھے پتہ چلا کہ یہ پلانٹڈ لڑکی ہے جس کا مقصد ہی یہی تھا کہ اس نے سوال نہیں کرنا، کوئی ایسی ہڑبونگ مچانی ہے جس سے یہ پروگرام وائرل ہو، کیونکہ یہ ان کا جو ڈیجیٹل میڈیا کا پروگرام تھا، اس وقت میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں غلط ہاتھوں میں چڑھ گیا ہوں. آئی ریفیوزڈ ٹو ڈو دیٹ پروگرام امیڈیٹلی. تو وہ چینل والوں نے پلانٹ کیا ہوا تھا اس کو؟ ہاں، وہ سما کی کانٹینٹ رائٹر ہے وہ لڑکی، اور آپ نے دیکھا نہیں کہ تھرو آؤٹ دا پروگرام اس کے ہاتھ میں مائک تھا. تو وہ تو یعنی پروگرام کو انہوں نے یہ کنٹروورسی کریٹ کر کے کرنی تھی تاکہ آپ کو پتہ ہے بہت سارے انٹرویوز آتے ہیں اس لیے کہ خلیل صاحب کو غصہ چڑھا دیا جائے جی، اس سے ان کو ویوز زیادہ مل جائیں گے. وہ جو صبا قمر کے بارے میں
آپ نے جو اسٹیٹمنٹ دی تھی. محسن میں آپ کو بتاؤں, میرا خیال ہے مجھے صبا قمر کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. مجھے شاید غصہ اس بات کا تھا کہ وہ اتنی بڑی ایکٹریس ہے, میرا ایک بہترین سیریل کیا اس نے, تو میری توقعات ہو گئی شاید اس سے کہ جب ہم یہاں پہنچ جاتے ہیں تو ہم اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ تھا, مجھے اس میں ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے تھی. ماہرہ خان کے ساتھ کبھی مل کے کوئی پروجیکٹ کریں گے آگے؟ ماہرہ خان ابھی فلم میری کر رہی ہے مرزا جٹ, تو بس میرا خیال ہے اتنا ریلیشن کافی ہے. لیکن جو ان کے بارے میں آپ کے خیالات تھے, آپ ان پہ آج بھی قائم ہیں؟ 200% قائم ہوں, 200%. میں نے زندگی میں ایک دفعہ اپنے لفظوں سے ریٹریٹ کیا ہے, اور وہ صبا قمر کے بارے میں کہے ہوئے لفظ ہے, ورنہ میں اپنے ہر بیان کے اوپر کھڑا ہوں اللہ کے فضل سے. خلیل صاحب, یہ جو آپ کو ڈیزیز ہے اسکن کی, یہ کیا ہے؟ It is not اور skin اس کے- disease. It is not skin disease. It is an autoimmune disease. اس کو کہتے ہیں ڈرمیٹومایوسائٹس. آپ سمپلی گوگل کریں گے نا اس کو تو you'll come to know کہ کتنی احتیاطیں ہیں. اس میں میرے پروفیسر ڈاکٹر طارق نے مجھے سختی سے منع کیا کہ تم نے کم سے کم 5 سال سورج کا سامنا نہیں کرنا. تو آئی گاٹ ورڈ, میں نے کہا اگر سورج کا سامنا نہیں کرنا تو وٹ اباؤٹ مائی وائٹامن ڈی؟ انہوں نے کہا دوائی لو. سو سمپل ہی واز, پر یو ول ناٹ ایکسپوز یور سیلف ٹو سن. اور اللہ سے دعا ہے کہ ایسی پرابلم کبھی کسی کو نہ آئے. میری بچت اس لیے ہوگی کہ یہ بایوپسی کے بعد ڈائگنوز ہو گیا, میری اسکن کی بایوپسی ہوئی, اینڈ اٹ واز ڈائگنوز ٹو بی لمیٹڈ ٹو اسکن اونلی. اگر یہ کسی اور آرگن کی طرف بڑھ جاتی تو بہت ساری کمپلیکیشنس ہوتی. تو وہ مقدور بھر میں احتیاط کر رہا ہوں کہ میں دھوپ میں ایکسپوز نہ ہوں, لیکن اس سارے سلسلے میں مجھے گاہے دھوپ میں بھی جانا پڑا. ملزموں کی شناخت پریڈ کے لیے مجھے دھوپ میں جانا پڑا. تو دیٹ واز ٹیریبل فار می, بیکاز ایک دم ریشز ہو جاتے ہیں میرے ہاتھوں پہ, میری کونیوں پر, میرے چہرے پر. اور افسوس اس بات کا ہے محسن بھٹی, کتنے گر جاؤ گے تم کہ میری بیماری کا بھی مذاق اڑاؤ گے. خلیل الرحمان قمر کے ساتھ جتنی بھی کیریئر میں کنٹروورسی جڑی ہیں, ان میں زیادہ تر خواتین کا کردار ہی رہا ہے. آپ ان کو خواتین کہہ دیتے ہیں, میں ان کو خواتین نہیں کہتا. وہ جو ٹولہ ہے نا غلاظت اور گھٹیا پن سے لبریز, آئی ول نیور کاؤنٹ دیم ٹوورڈز ویمن. آئی ٹیل یو, عورت میرا بہت بڑا پرائڈ ہے, ان میں کاؤنٹ نہیں کرتا ہوں. لیکن بہت سی خواتین, پاکستان کی بہت سی خواتین, ان کا آپ کے بارے میں تاثر یہی ہے کہ آپ شاید ساری عورتوں کے بارے میں ایسی ہی ایک رائے رکھتے ہیں. محسن بھٹی ایسا نہیں ہے, کیونکہ میں اپنی عورتوں کو ملتا ہوں, ان کی آنکھوں میں جو عقیدت اور محبت ہے میرے لیے, وہ کسی صورت بھی اس بات کی غمازی نہیں کرتی. وہ وہی طبقہ ہے, چونکہ وہ بہت بولنے والے ہیں میری اچھی عورت سے زیادہ, تو وہ سنا ہی دیتے ہیں, اس لیے وہ زیادہ لگتے ہیں.